اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Umair Ahmed Khan, your English language instructor. امید کرتا ہوں جی تمام آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ہاؤ ٹو لسن ٹو پیپل، کہ لوگوں کو کیسے سنا جائے. اور سننا بیسیکلی میں لسننگ اسکلس ہوتا کیا ہے اور لسننگ اسکل کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو لسننگ اسکلس کے اگر آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جی لسننگ اسکلس کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے. یہ سارا کچھ آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لسننگ اسکلس. You are more effective when you are listening than talking. یہ یاد رکھیں کہ آپ جب کسی کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو you are considered as most effective. کیونکہ آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، اور سیو کرنے کے بعد یہ دوسروں تک ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اور جو سننا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یو آر مور افیکٹو. اور جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو یہ ایک موسٹ افیکٹو طریقہ کار ہے. لسننگ اسکلس کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کی بات کو سننا، سمجھنا، سیو کر لینا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسمٹ کرنا. the more listening you do, the better you will be liked. آپ جتنا زیادہ کسی کو سنیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. the more listening you do, the smarter you become. the more جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنے زیادہ آپ smart بنتے جائیں گے. you learn more by listening than you do by talking. آپ زیادہ تر زیادہ باتیں سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بولیں. آپ سننے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. Richardson once said, I am not learning when I am talking. ریچرڈسن ایک بہت ہی اچھا رائٹر ہے اور یو ایس رائٹر ہے. وہ لکھتا ہے کہ جی میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں کچھ بھی سیکھتا نہیں ہوں. کیونکہ اس میں جب بات کرتا ہوں تو میرے کانوں کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. کانوں کی انوالومنٹ سے کیا مراد ہے ریچرڈسن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میری زبان شامل ہوتی ہے اور میرے جو ایئرز ہیں ان کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا، کیونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں تو اس وجہ سے میری لرننگ نہیں ہوتی. When you listen to people, you're actually allowing them to hear their future. آپ جب کسی دوسرے کو یہ اجازت دیتے ہیں when you listen to people، جب آپ دوسروں کی بات یا لوگوں کی بات کو سنتے ہیں you're actually allowing them to hear their future. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو در حقیقت آپ ان کو یہ چانس دے رہے ہیں کہ آپ کی امپورٹنس حضور زیادہ ہے. آپ کے ورڈز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ کے ورڈز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی جو عزت ہے وہ بہت زیادہ ہمارے نزدیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو ویلیو کرتے ہیں، آپ اس کے جو ورڈز کو سنتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ در حقیقت میں آپ اس کو عزت یا آپ اس کو مقام دے رہے ہیں. Listening is a much bigger part of being conversationalist. آپ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا جو میجر حصہ ہوتا ہے، یہ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ لسننگ اسکلس، کہ آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں. while you are listening to someone you are increasing their self esteem. میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. and you are earning their gratitude. اور آپ ان کے نزدیک آپ کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، اور آپ کی عزت بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کے لسننگ اسکلس کے 5 آپ کیسے جو ہے نا 5 رولز فار بینگ سکسیسفل لسنر، آپ کیسے سکسیسفل لسنر ہو سکتے ہیں. اس کے 5 رولز ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ جو ہے ایک سکسیسفل، ایک کامیاب لسنر بن سکتے ہیں. سب سے پہلا رول کیا ہے جی؟ لسن ود یور آئیز. لسن ود یور آئیز. آپ صرف اور صرف اپنے کانوں سے نہ سنیں، آپ کانوں سے نہ سنیں بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے سنیں. آنکھوں سے سننے کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک حضرت ہے وہ بات کر رہے ہیں، کوئی شخص بات کر رہا ہے، تو جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو اس سے اس کو یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. تو سب سے پہلا رول کیا ہے جی؟ لسن ود یور آئیز ایز ویل ایز یور ایئرس، کہ آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سننا ہے.
when you listen with your eyes several things happen. جب آپ اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں تو یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں. کیا یو پے پیپل اے کمپلیمنٹ, آپ لوگوں کو ایک کمپلیمنٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو امیج آپ کا پہنچ رہا ہوتا ہے, آپ ان کو پازیٹیو میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ یو آر ود یور اسپیکر. دوسرا میسج کیا ان تک پہنچتا ہے, یو شو دیم یو آر لسننگ, آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سن رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ان تک پہنچتا ہے, تیسرا میسج ان تک کیا پہنچتا ہے, through their verbal and non-verbal communication you get a picture of what they are saying. آپ جب اگر اسپیکر ہیں اور آپ بول رہے ہیں, آپ کی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے ایک پکچر بن جاتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے, جس سے آپ کے اسپیکر کو یا اگر آپ لسنر ہیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے آپ کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے. دوسرا رول کیا ہے جی, دوسرا امپورٹنٹ رول کیا ہے جی, لرننگ ٹورڈز دا پرسن ہو از اسپیکنگ از دا ایکسیلنٹ وے آف اسپیکنگ. Leaning towards the person who is speaking is the excellent way of listening. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ جب کسی فار ایگزامپل ایک حضرت ہے وہ بات کر رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں, جب آپ ان کی طرف اپنا ایک آپ ان کی طرف اس طرح غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایکسیلنٹ طریقہ ہے کہ آپ کے جو اسپیکر ہے اور اس کی طرف آپ جب اپنی آنکھ بھی اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کانوں سے سن بھی رہے ہوتے ہیں, تو اس کو پورا ایک میسج مل رہا ہوتا ہے کہ جی آپ بالکل اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور اس کو عزت دے رہے ہیں. تو ایک کلیئر سی امیج, ایک کلیئر سی تصویر اس تک پہنچ جاتی ہے. Give impression that you are interested, appear as if you don't want to miss a single word of his speech. اور آپ نے اس طریقے سے میسج اس تک پہنچانا ہے اور آپ کا یہ جسچر, آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ, آپ کا یہ بیٹھنے کا طریقہ, آپ کا یہ سننے کا طریقہ یہ میسج دیتا ہے ان کے کہ آپ ان کی تقریر کا, آپ ان کی بات کا ایک لفظ بھی مس نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, سیکنڈ رول کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے جی, the expression on your face is a barometer of your interest. آپ کے جو آپ کس طریقے سے سن رہے ہیں, آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں یہ کمپلیٹ میسج دے رہے ہوتے ہیں. بیرومیٹر کس کو کہتے ہیں, جو ہوا کو جانچنے کا جو آلہ ہے, ہوا کو جو چیک کرنے کا جو آلہ ہے اس کو کہتے ہیں بیرومیٹر. اب یہ جو آپ کی جو فیشل ایکسپریشنز ہیں, آپ اپنا منہ کس طریقے سے بناتے ہیں, آپ اسمائل پاس کرتے ہیں, آپ اپنی آنکھوں سے کوئی اشارہ کرتے ہیں, آپ کوئی اور ایکسپریشن دیتے ہیں, آپ کا یہ جو فیشیل ایکسپریشن ہے یہ بیرومیٹر ہے, یہ بیرومیٹر ہے. اور یہ بیرومیٹر آپ کے جو اسپیکر ہے اس تک کمپلیٹ میسیجز پہنچ جاتا ہے کہ آپ اس کو یا آپ اس کی بات میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا رول کیا ہے جی, آسک کوسچنز. تیسرا رول یہ ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھیں. سوال پوچھنے کا کیا طریقہ ہے یا سوال کیوں پوچھنے چاہیے. There are two reasons you should ask questions. دو وجوہات ہیں کہ آپ کو سوال پوچھنے چاہیے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے questions to let the speaker know you are listening. آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور اس سے یہ میسج آپ کے اسپیکر تک پہنچتا ہے کہ آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں, آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں, تو اس لیے آپ سوال پوچھیں. اور دوسرا آپ کو سوال کیوں پوچھنا چاہیے, دوسری ریزن یہ ہے کہ questions are subtle form. Subtle means fine form of flattery, praise. The questions can be simple. اب یہ questions جو ہیں یہ questions جو ہیں یہ آپ کو یہ پازیٹیو میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اسپیکر کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں, آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ سوالات کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ سوالات کوئی جو ہے نا بڑے یونیک قسم کے سوالات, بڑے ایزی اور سمپل سے سوالات ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان سے پوچھتے ہیں اچھا فار ایگزامپل what happened, how long did it take, آپ کہتے ہیں how did you come out, would you like to do it again. اب یہ سچویشن بیسڈ کوسچنز ہیں. آپ نے سچویشن بیسڈ کوسچنز پوچھنے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ. آپ نے سوالات پوچھنے ہیں صرف اور صرف یہ کوسچنز ہیں ایک قسم کی تعریف کا باعث بھی ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو کمپلیمنٹ بھی ہے اور پازیٹیو جسچر بھی ہوتا ہے. اچھا اور اس کے علاوہ کیا جی, کوسچنز let the speaker question lets the speaker know how you are engaged and makes the speaker feel good. اور جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو یہ
پورا میسج پہنچتا ہے آپ کے اسپیکر تک، اور اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کمیونیکیشن میں یا آپ اس کی جو گفتگو ہے اس میں کتنا زیادہ انوالو ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس چوتھا رول ہے، ڈونٹ انٹرپٹ اینڈ ڈونٹ چینج the topics. Interrupting is the most common fault in listening. آپ اگر سن رہے ہیں تو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انٹرپٹ. انٹرپشن جو ہے، آپ اگر کسی کو سوال پوچھتے ہیں، ڈفرینٹ سوال پوچھتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب سے کامن یا سب سے بری عادت ہے آپ کی، یا یہ آپ کی ایک بیڈ ہیبٹ ہے while you are listening to somebody. اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو it means that you are not a good listener. اب یہ اس 4th پوائنٹ میں 3 پوائنٹس ہیں. For effective listening, eliminate all interrupting things. People, اب انٹرپشن کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، اگر آپ effective listening کرنا چاہتے ہیں یا آپ اگر effective listener بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو تمام وہ جو چیزیں آپ کے راستے میں رکاوٹ یا ڈسٹربنس یا انٹرپشن کا باعث ہے، آپ نے چاہے وہ خواہ وہ آبجیکٹس ہوں، خواہ وہ لوگ ہوں، خواہ وہ موبائل ہو، خواہ وہ ٹیکنالوجی، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ نے ان کو سب سے پہلے ریموو آؤٹ کرنا ہے، تب آپ افیکٹو لسننگ کر سکیں گے. دوسرا کیا ہے، انٹینشنل اینڈ ان انٹینشنل انٹرپشن. اب انٹینشنل ایک انٹرپشن ہوتی ہے، انٹینشنل کہ آپ جان بوجھ کر ایسے سوالات پوچھیں، یا جان بوجھ کر آپ ایسے کمنٹس کریں، یا جان بوجھ کر آپ شور کریں، یا جان بوجھ کر آپ کلاس کو یا جان بوجھ کر آپ اس محفل میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں. آپ جب وہ یہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انٹینشنل ڈسٹربنس. اور دوسرا ہے جی ان انٹینشنل انٹرپشن. کچھ انٹرپشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان انٹینشنل، جو آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتی ہیں اور آپ وہ کر لیتے ہیں، تو اس کا سولوشن کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا سولوشن آپ کا سیلف کنٹرول ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے جی انٹرپٹنگ اینڈ چینجنگ ٹاپکس آر نتھنگ مور دین ڈسکرٹسی اینڈ بیڈ مینرز. اب یہ جو چاہے وہ آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، ٹاپکس کو چینج کر رہے ہیں، انٹینشنلی اگر آپ ڈسرپشن کر رہے ہیں اگر، تو یہ کیا ہے، ڈسکرٹسی ہے، ڈسریسپیکٹفل ہے، اور یہ بیڈ مینرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور آپ کے پاس جو 5واں پوائنٹ ہے، یہ ہے جی امپورٹنس آف ورڈس. لفظوں کی اہمیت. لفظوں کی کتنی اہمیت ہے، لفظ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ یوز آف ورڈس. اور آپ نے ورڈس کیا کرنا ہے، آپ نے چوائس. دیکھیں کوئی بھی کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن دوسرے بندے تک، اس کے لیے افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، افیکٹو کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جس سے آپ کا جو لسنر ہے وہ کنونس ہو جائے. ایسی کمیونیکیشن جس میں آپ کا جو لسنر ہے وہ کنونس ہو جائے، وہ آپ کی کمیونیکیشن کیا کہلاتی ہے، وہ آپ کی کمیونیکیشن کہلاتی ہے افیکٹو. وہ آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اور آپ نے کسی دوسرے انسان کو آپ اپنی زبان میں سے، آپ اپنی لینگویج میں سے یہ ورڈز نکال دیں. میں وہ بھولے شاہ بھی کہتے ہیں نا، بھولے شاہ بھی کہتے ہیں پھلاں دا تو وتر بنا. بھولے شاہ کہتے ہیں پھلاں دا تو وتر بنا، اتر دا پھر دریا بہا. پھلاں دا تو وتر بنا، اتر دا پھر دریا بہا. مچھلیاں مانگوں تاریاں لا، مچھلیاں مانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی. پہلے تو اپنی میں مکا، پہلے تو اپنی میں مکا. اب بھلے شاہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک جنرل پرنسپل بھی ہے، اور بھلے شاہ تو آپ کو پتا ہے ایک عظیم شاعر تھے. تو ہماری جو زبان ہے اس میں سے اگر ہم میں نکال لیں نا، میں کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ میں کا ایلیمنٹ جو ہے، یہ آپ میں ایروگنس، پرائڈ اور یہ کنسیٹنس، یہ باتیں ہیں، یہ پیدا کرتا ہے. آپ نے اپنی زبان میں سے میں کو نکال دینا ہے، کیونکہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ آئی اورینٹڈ ہیں. آئی اورینٹڈ کا کیا مطلب، ہم سارے لوگ اپنی میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی میں سے نکلنا ہے، اور میں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ یوز آف ورڈز یو اینڈ یور. آپ اگر کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پھر حضور آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، یو، یورز. وی ویلیو یور کمپلیمنٹ، وی ویلیو یور پوائنٹ. آپ کیا کریں گے، یو آر اپریشیٹڈ، یو آر ایڈمائربل، یور ڈریسنگ از سپرب. آپ کو دوسرے کو عزت دینے کے لیے آپ کو ورڈز کون سے استعمال کرنے ہیں، یو اور یور کا استعمال کرنا ہے. بلکہ آپ نے میں کا ایلیمنٹ نکال دینا ہے. اپنی مثالیں نہیں دینی ہے، زندہ مثالیں دینے کے لیے آپ نے یو اور یور کا استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے لسنر کو کنونس کر سکیں.
or people, or remember one thing, people are not that very much these days, people are not that very much interested to listen about you. They want to talk about themselves, and they only want to listen what they like. لوگ صرف وہی پسند کرتے ہیں, لوگ صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہے. لوگ آپ کی سٹوریز میں, لوگ آپ میں, اور لوگ آپ کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, وہ باتیں جو ان کے لیے بہتر ہوں, یا وہ باتیں جو ان کے لیے کارآمد ہوں, وہ باتیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں, وہ سننا چاہتے ہیں. تو حضور آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ان کی پسند کے مطابق بولنا. Okay, if you guys have any question, so you can ask me through comment box, or you can type your valuable feedback in a similar way. آپ اپنا valuable feedback مجھے کمنٹس کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو کوئی اور ٹاپک, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ٹاپکس تو میں لے کے آتا رہوں گا, انگلش سے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے, لائف سے, فلسفی سے, اس طرح کے ٹاپکس اگر آپ کوئی اور آپ کے جو ذہن میں ہوں, آپ کو پڑھنا چاہیں, ڈسکس کرنا چاہیں, تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. اور میں اسی طریقے سے اچھے ٹاپکس آپ کے پاس لے کر آتا رہوں گا, ڈسکشن کرتے رہیں گے. اور آخر میں میری صرف آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو جتنے بھی حضرات, جتنے بھی دوست, جتنے بھی بھائی, جتنی بھی بہنیں اس چینل پر ابھی نہیں ہیں, اور ابھی انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اور آپ کو میرے لیکچرز پسند ہیں, اور یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے, تو اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں, اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. God bless you. Allah Hafiz. See you in next lecture. Jazakallah. Love you all. Allah Hafiz.